मैं और हजरत दोनों काठीपुर रोड अमड़ा पाड़ा बलिया डंगाल में एक जलसे में दोनों की मुलाकात हुई थी। सुभान अल्लाह। वहाँ हजरत की तकरीर जब मैंने पहली बार सुना कई सालों के बाद, तब मुझको एहसास हुआ था कि वाकई ये वही मौलाना मुख्तार साहब क़िबला मिसबाही है या बदल चुके हैं। हजरात सही कहा है। अभी शुरू में इनकी तकरीर हो रही थी, आप खामोश बैठे थे। कहने वालों ने सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन कभी कभी ये जब जिद पर आ जाते हैं तो सब्जी भी बराबर कर देते हैं। और अभी जो नारे पे नारा लगा रहे हैं वो इन्हीं का भतीजा है। जब तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ, शेर के घर में शेर ही पैदा होता है। शेर के घर में शेर ही पैदा होता है। माँ बाप के वफादार बेटे यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हैं, कसम खुदा की आबादी कम है, तादाद कम है, मुट्ठी भर मुसलमानों की आबादी है। जब यहाँ का बेटा जब रंग में आता है, यहाँ की माँ बहनों ने जिस कोख से बेटे को जन्म दिया है, वो बेटा जब रंग में आ जाता है तो जमाने वालों को चैलेंज करता है, ए दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, ए झंडे पे एतराज करने वालों कान खोल करके सुन लो, ए कुमकुमे पर एतराज करने वालों कान खोल करके सुन लो। आना यार जमीन के ऊपर तो काम आ सकता है, मरने के बाद कब्र की अंधेरी कोठरी में रसूले पाक काम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखना, मेरे घर में आग लगा दो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी औलादों की कुर्बानी कर लो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नबी की जात पर अगर हमला किया, नामुस से रिसालत पर अगर खिलवाड़ किया, रखना सब बर्दाश्त कर लूंगा। नबी की जात पर अगर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए छुड़ाए वालों होश में आओ, कसम खुदा की आज उनका जन्म दिवस हुआ है जिनके आने के बाद रोशनी चांद में आई, जिनके आने के बाद सिद्दीक को सदाकत मिली, जिनके आने के बाद उमर को अदालत मिली, जिनके आने के बाद उस्मान को सखावत मिली, जिनके आने के बाद अली को शुजाअत मिली, वो आ गए। नबी के कौनैन है, रहमतुल लिल आलमीन है, ताहा वो यासीन है। आपने साबित करके दिखा दिया है। हजरत अल्लामा मुख्तार आलम मिसबाही के गांव के रहने वाले आप हो। आज आपने सर में कफन बांध लिया है, हाथ में तलवार लिए आप बैठे हो और आपने ये साबित कर दिया है, मौलाना दुनिया के तमाम रिश्तों को तोड़ भी सकता हो लेकिन अहमद मुख्तार से रिश्ता नहीं तोड़ सकता हूँ, नबी से रिश्ता नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी यहाँ भी काम आवे, कब्र में भी काम आवे और मैदान महशर में भी काम आवे। उस नबी का हम गुनहगार उम्मती हैं, जिस नबी को हमने अगर याद कर लिया, अगर नबी राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, और जब परवरदिगार राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला ने जन्नत नबी के खिदमत के लिए नहीं बनाया है, नबी के वफादार के लिए बनाया है। अच्छा लच्छू राय वालों, जरा ईमान के साथ बोलना, आज जुलूस मोहम्मदी आपके मोहल्ले में निकला कि नहीं निकला? जुलूस निकाले थे आप लोग, झंडा लेके घूम रहे थे, नारा लगा रहे थे। हाँ हो कीजिए ना आप लोग, एक मर्तबा झूम के कहिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के रखिए, झूम करके बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज आपने जुलूस मोहम्मदी को निकाला है। आज 12 रबीउल नूर आमना खातून के आंगन में नूरे रब्बुल
العالمین کی ولادت باسعادت ہوگی. صبح صادق کا وقت تھا. اللہ اللہ میرے نبی اس خاندانے کی ٹی پر تشریف لائے ہیں. شاعر کہتا ہے میری آواز شبیر نعمانی کی طرح تو نہیں ہے, دانش رضا کی طرح تو نہیں ہے, لیکن شاعر جب شاعر نبی کے عشق میں قلم اٹھاتا ہے نا تو ہم لوگوں کو بھی دل چاہتا ہے کہ ترنم میں ایک شعر میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو. اگر آپ لوگ اشعار سمجھتے ہیں تو پورا مجمع جی کر لگائیے اور ایک مرتبہ میرے ساتھ کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ. شاعر کہتا ہے علماء کرام اگر ساتھ دے دیں تو آج کی تاریخ کا وہ شعر میں پڑھ رہا ہوں. صبح کا وقت سامنے میں رکھو, ہاتھ میں جھنڈی رکھو, سر میں پٹی باندھو اور آپ جلوس محمدی کو تصور کرو. اور میں ایک شعر پڑھتا ہوں, ماں کا وفادار بیٹا اگر ہوگا تو تڑپ جائے گا, اس لیے کہ نبی کے عشق میں جو تڑپے گا. یہ دولت کیا ہے, یہ ثروت کیا ہے, یہ مال و متا کیا ہے, اگر نبی کے عشق میں مجھے جان دینے کی باری آئے گی تو قسم خدا کی میں اپنی جان کو بھی نبی کی محبت میں لٹا دوں گا, اپنے گردن کو بھی لٹا دوں گا. اس لیے کہ ہم اپنی جان کے لیے نہیں جیتے ہیں, ہم مذہب اسلام کے لیے. ایک شعر پڑھتے ہیں. 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا. آج ربیع الاول کی 12ویں تاریخ, مٹھی بھر مسلمانوں کی آبادی لچھو رہے ہوئے, یہاں کی ماں بہنوں نے, یہاں کے بال بچوں نے, یہاں کے نوجوانوں نے, یہاں کے علماء نے, یہاں کے امام صاحب نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آمد سرکار پر ایک جلسہ رکھا, ایک محفل میلاد شریف رکھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جن لوگوں نے اس جلسے میں دامِ درم سخن قدم حصہ لیا ہے, اے پروردگار سبوں کے حصے کو قبول فرما لے. شعر سنیے شعر. 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا, 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا. 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا. 12ویں تاریخ رحمت کا مہینہ آ گیا. آمنہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا. آمنہ کی گود میں شاہ مدینہ آ گیا. اور جب میرے آقا آ رہے تھے, آمنہ خاتون ان کی ماں کا نام ہے, حضرت عبداللہ ان کے ابو کا نام ہے, حضرت عبدالمطلب ان کے دادا جان کا نام ہے. جب نبی آ رہے تھے تو موسم کتنا خوبصورت ہے, سنیے اور گدگد ہو جائیے. ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ اور لہج کے کہیے سبحان اللہ. آمد گئے سوئے خمدار جو لہرا رسول اللہ کا, گئے سوئے خمدار جو لہرا رسول اللہ کا, گئے سوئے خمدار جو لہرا رسول اللہ کا, گئے سوئے خمدار جو لہرا رسول اللہ کا. ایسا لگتا ہے کہ ساون کا مہینہ آ گیا. ایسا لگتا ہے کہ ساون کا مہینہ آ گیا. آج ہی کی دن صبح صادق آمنہ خاتون کے آنگن میں کون آئے؟ رحمت للعالمین, جان عالمی, مراد المشتاقین, طٰہٰ و یاسین, سورہ مزمل, نبیوں کے امام, سید الانبیاء, پابند النبی, دیال النبی, حسنین کے نانا, فاطمہ کے ابو,
علی کے سسور، مولا علی کے سسور، اللہ اللہ اس خاندان گیتی پر جب تشریف لائے نا، حضرت علامہ مختار عالم صاحب مصباحی بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے کہ نبی کے آنے کا انداز کیسے تھا، نبی کونین اس خاندان گیتی پر آئے تو ان کے آنے کا انداز کیسے تھا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لخت جگر آیا ہے، نور عین آیا ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آنکھوں میں سرما کیا ہوا بچہ ہے، آمنہ خاتون کے آنگن میں ہے، عطر سے معطر ہے، سر میں کنگھا کیا ہوا ہے، نبی کریم اس خاندان گیتی پر آئے، اللہ اللہ ان کے آنے کا انداز سنو لچھو رائے بھی والو، قسم خدا کی ہردے گدگد ہو جائے گا، بچپنا عالم ہے، بڑی خوبصورت چہرہ ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لخت جگر کا چہرہ دیکھا اور ایک طرف آکاش کا چندرما کا چہرہ دیکھا تو آکاش کے چاند میں تو داغ نظر آیا، نبی کونین کے چہرے میں کہیں داغ نظر نہیں آیا، گویا کہ نبی نور علی نور پیدا ہوئے۔ صبح صادق کے وقت جب سرکار اس خاندان گیتی پر تشریف لائے تو ان کے آنے کا انداز، بچہ جب کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے نا، لڑکا پیدا ہو تب بھی روے، لڑکی پیدا ہو تب بھی روے، اور اگر بچہ روتے ہوئے پیدا نہ ہوا تو یاد رکھیے گا گھر والا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر بچہ رو کیوں نہیں رہا ہے، بچہ روتا کیوں نہیں ہے، لیکن بچہ جب جس خاندان گیتی پر آتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ حضرت علامہ مختار عالم مصباحی سے پوچھئے گا کہ حضرت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ یہی بتا دیں گے، سنو میرے آقا جب آئے نہ روبے نہ مل کے نہ آگے نہ پیچھے نہ دانے نہ بائیں، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میرا لال اس خاندان گیتی پر جب تشریف لائے، اللہ اللہ جب میں گھر سے باہر نکل کر آسمان کے جانب دیکھنا چاہی تو آسمان کے سارے حجابات اٹھا لیے گئے تھے، فرشتوں کی تعداد میرے گھر میں، میرے آنگن میں فرشتوں کی تعداد لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت آئے ان کا سر سجدے میں چلا گیا، روئے نہیں پلکے نہیں، بڑا خوبصورت لاڈلا آمنہ کا لخت جگر بنا کا آتے ہی سر سجدے میں، اے لچھو رہنی والو نبی جب آئے تو ان کا سر سجدے میں چلا گیا، سجدے ہی میں نہیں گیا، ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگے، ان کے لمحہ مبارک بھی ہلنے لگے، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹ کے طرف کر دیا، سنو میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، اللہ اللہ پیارے پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو ہے اور لمحہ مبارک جنبش ہے، اللہ اللہ میرے آقا فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار میرے گنہگار امتوں کو میرے حوالے کر دے، میرے سیاہکار امتوں کو بخش دے، میرے خطاکار امتوں کو بخش دے، اے لچھو رائے والو آخر نبی جو روتے ہوئے آئے تو آئے پاورفل نبی، رحمت للعالمین نبی، رونے کا سبب بتاؤ کیوں رو رہے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت صدیق کے لیے وہ تو صداقت کا پیکر ہے، عمر کے لیے وہ تو عدالت کا پیکر ہے، عثمان کے لیے وہ تو سخاوت کا